اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الصحابين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا يقول له كن فيكون. صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کا انتخاب کیا، اور یہ وہ پاک سورہ ہے جس میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، یعنی وہی خدا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی توجہات کا طالب ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ کون، یعنی ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. بھائی کون اللہ کہہ رہا ہے یعنی ہو جا، ان کا مطلب ہے ہو جا، اور یکون کہتے ہیں ہو جانے کے. میں عرض کروں پالنے والے نے کن اور یکون کے بیچ میں یہ فا کیسا رکھا؟ یہ فا وہ لفظ ہے کہ جو کن کو یکون سے ملا رہا ہے، اس لیے کہ جب تم نے کن کہہ دیا، کن مطلب ہو جا، اور یکون ہو گیا، تو بیچ میں فا کو کیوں رکھا؟ سوال ہے یا نہیں عزیزوں؟ اب میں نے سوال کیا کہ پالنے والے بیچ میں فا کیوں، تو آواز و قدرت، عجب نہیں آواز و قدرت آ جائے. یہ فا صیغہ امر کی نشاندہی کر رہا ہے. صیغہ امر کیا ہوتا ہے؟ امر کسے کہتے ہیں؟ خلق اور امر، تخلیق اور امر میں فرق ہے. تخلیق درجہ بدرجہ کی جاتی ہے، یعنی مٹی ہو، آدم تھے، آدم کی تخلیق کی گئی، اللہ کے نبی آدم کی تخلیق کی گئی. بھئی آپ سوال کریں کہ تخلیق کیوں کہا؟ اس لیے کہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین سے لی، زمین سے مٹی لی، تو مٹی تھی تو آدم تھے، مٹی نہ ہوتی آدم نہ ہوتے. مٹی لی زمین سے. ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو نور تھا، فرشتے تھے. اللہ نے جنات کو پیدا کیا، توجہ ہے نہیں عزیزوں؟ آگ سے فرشتوں، آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو آگ تھی، جنات تھے. مٹی تھی، انسان تھے. مٹی نہ ہوتی آدم بھی نہ ہوتے، انسان بھی نہ ہوتے. تو تخلیق کی جاتی ہے درجہ بدرجہ، مگر امر بھی تخلیق کو کہتے ہیں، مگر یہ امر وہ چیز ہے جس کے لیے درجہ بدرجہ تخلیق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسے درجہ بدرجہ تخلیق نہ ہو اسے امر کہتے ہیں. تو میں آپ کو امر سمجھا رہا ہوں کہ امر کسے کہتے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ جب اسے کچھ کام کرنا ہو تو فرماتا ہے کن، ہو جا، یکون وہ ہو گیا. فرمایا ہو جا، وہ کام ہو گیا. ظاہر رب کائنات ہے. تو اب میں نے سوال کیا پالنے والے بیچ میں فا کیسا؟ آواز و قدرت آئی کہ یہ صیغہ امر کی نشان نہیں ہے. اب سمجھ آ گیا امر کسے کہتے ہیں. تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں امر بھی، اولو الامر بھی. تو کیا بھول گئے؟ غدیر کے میدان میں اب یاد رکھنا، جہاں جہاں فا ہوگا وہاں وہاں امر ہوگا. تو ڈھونڈتے چلو کہاں کہاں فا ہے، کہاں کہاں لفظ فا کا استعمال کیا. اس لیے کن فیکون، فا صیغہ امر کی نشانی ہے. تو میں نے سوال کیا تھا نا کہ بھئی فا کہاں سے آیا، تو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں امر بھی دکھاؤں،
وضاحت کی ضرورت ہے کہ امر کہاں ہوگا اور علی کہاں ہوگا؟ نبی نے فرمایا جا، تو نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ایسے پروردگار نے فرمایا کن فیکون۔ تو یہ صیغہ امر کی نشانی۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت میں جس جگہ جمع ہو جائیں اسے سورہ کہتے ہیں، اور سورہ کے معنی ہوتے ہیں شہر پڑھنا، یعنی جس جگہ جمع ہو جائیں چیزیں۔ اچھا ایک اور سوال کروں کہ شہر کہاں ہوتا ہے؟ تو کوئی اٹھ کر کہہ دے قلعہ، اب میں کہوں کہ بھائی اب تو قلعے سے باہر آ گئے شہر، تو آپ فوراً کہیں گے اسی لیے تو محفوظ نہیں، جو جہاں بھی رہتا ہے محفوظ نہیں، اس لیے کہ اب شہر قلعوں سے باہر آ گئے، جب تک قلعوں میں تھے تب تک محفوظ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ عذاب سے بچ جائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہے قلعہ۔ بھائی قلعے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شہر سا بسا ہوتا ہے، اب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ پہلے تو تھے۔ قلعے کے اندر ایک شہر سا بسا ہوتا ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شہر کون سا ہے؟ میں کہوں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ بھائی قلعے کی بات ہوئی، ابھی تو بتایا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، محمد الرسول اللہ شہر ہے۔ تو شہر میں جانے کے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، محمد الرسول اللہ جب اس قلعے کا شہر ہے، تو کم از کم دروازہ علی ولی اللہ تو ہونا چاہیے۔ کیا دروازے کو علی ولی اللہ نہیں مانو گے؟ اسی لیے کہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں مگر علی اس کا دروازہ۔ جب تک دروازے تک نہیں پہنچو گے شہر تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ درود پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بھائی غور سے سنیے، اس لیے کہ نقطہ بغیر غور سے سننے کی سمجھ نہیں آئے۔ دو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ایک لفظ ہے آیت، دوسرا لفظ ہے عادت۔ آیت میں اور عادت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز اپنی فطرت کو چھوڑ دے تو خبردار یہ عادت نہیں رہی، اب یہ آیت بن گئی ہے۔ اس لیے کہ پانی کا لوگوں کو بہا دینا عادت ہے، پانی کا بہا دینا عادت ہے، پانی فطرت میں ہے، باہر بہتا ہے پانی، مگر اگر یہ پانی دریائے نیل میں موسیٰ کی قوم کے لیے 12 راستے بنا دے تو یہ عادت نہیں رہی، آیت بن گئی ہے۔ اسی طرح کشتی کا نوح کی قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن جانا اب عادت نہیں رہی، آیت ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے تہہ خنجر دمبے کا آ جانا عادت نہیں، آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کر دینا عادت نہیں، آیت ہے۔ تو بھائی آپ نے اتنی ساری آیتیں سماعت کی کہ کون کون عادت کون کون آیت ہے؟ بھائی آدم اپنے دور کی آیت، نوح اپنے دور کی آیت، موسیٰ اپنے دور کی آیت، ابراہیم اپنے دور کی آیت، اسماعیل اپنے دور کی آیت، سلیمان اپنے دور کی آیت، عیسیٰ اپنے دور کی آیت۔ اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سوچئے جس میں یہ ساری آیتیں ہوں وہ کیسی، وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ ارے جس میں ساری آیتیں آ جائیں وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ میں بڑھ کر کہوں گا وہ آیت نہیں، آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا۔ وہ فقط آیت نہیں رہے گا، آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا۔ توجہ ہے نہیں عزیز؟ درود پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ جس میں ساری آیات مل جائیں، جس میں ساری آیات جمع ہو جائیں، خود کتنی بڑی آیت ہوگا۔ لوگوں نے آ کر سوال کیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں آیات کو کہاں دیکھوں، اس لیے کہ کس آیت کو کہاں پہچانوں گا؟ آدم بھی آیت ہے اپنے دور کی، نوح بھی اپنے دور کی آیت ہے، موسیٰ بھی اپنے دور کی آیت ہے، عیسیٰ بھی اپنے دور کی آیت ہے۔ تو کہاں پہچانوں؟ آدم ہے کہاں پہچانوں؟ نوح ہے کہاں پہچانوں؟ موسیٰ ہے کہاں پہچانوں؟ عیسیٰ ہے۔ کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں یہ ساری آیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ کوئی ایسی جگہ مجھے بتاؤ
تو عجب نہیں اللہ کے رسول کی آواز آئے، ارے اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آدم کو اپنے علم میں، نوح کو اس کے علم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، آدم کو علم میں، نوح کو علم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، اور مجھ محمد کو میرے کمال و جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، ذرا آ کر میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھے۔ اس علی کے چہرے میں ساری آیات دیکھ لو گے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب ہمیں تانا نہ دو اس لیے کہ ذکر علی کر رہے ہو کہ ذکر علی کیوں کیا؟ تو بھائی ہم فقط علی علی تھوڑی کر رہے ہیں، علی علی کرنا تو عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو عزیزوں یہ تھا موضوع گفتگو، مگر بس اب آخری مرحلے کی طرف چل جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایام رونے کے، رلانے کے، ماتم کے۔ آج 2 صفر تاریخ ہے، اور کل کا دن وہ ہے کہ جب علی کی بیٹیوں نے دربار شام پہنچ کر دربار شام میں سفر کیا۔ سنو گے کس طرح سفر کیا ہے کربلا سے شام تک زینب نے؟ سوچ سکو گے؟ جناب زینب کو ہے کہ جن کے لیے مولا سجاد نے فرمایا تھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ کے بازار تک، کوفہ سے لے کر شام کے بازار تک، اور شام کے بازار سے لے کر دربار شام تک میری پھوپھی زینب کی ایک نماز بھی قضا نہیں، ترک کرنا تو چھوڑ، قضا نماز نہیں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اور میں کسی مفتن کے جملے نہیں پڑھوں گا، بلکہ مولا سجاد کی زبانی، مولا کی دیدار سنیے کس طرح مظالم اٹھائے گئے۔ مولا فرماتے ہیں ہم کربلا سے لے کر شام تک 35 مسلم بستیوں سے گزرے، مسلمان بستیوں سے گزرے، غیر مسلم بستی سے نہیں گزرے۔ کہتے ہیں جس مسلمان بستی سے ہم گزرے علی کی بیٹیوں کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ ارے جس بستی میں ہم گئے محمد کی بیٹیوں کو پتھر مارے گئے۔ ارے مگر کہتے ہیں ایک بستی راستے میں ایسی آئی کہ جب ہم وہاں پہنچے کسی نے پتھر نہیں مارے، اتنے پتھر مارے جا چکے تھے کہ کہتے ہیں میری پھوپھی زینب نے خود کو ناقے سے گرا کر کہا ارے کیا اس بستی کے لوگ مر گئے جو کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، سب دروازے بند ہیں، کوئی پتھر نہیں مارتا، کیسے برداشت ہو نئندوں سے۔ ایک مرتبہ شمر نہیں آگے بڑھا، ایک اشرفی کی تھیلی لے کر ایک دروازے پر رکھ کر کہتا ہے اے لوگوں باہر نکلو، یہ باغی ہے، ارے ان پر پتھر مارو، یہ باغی کی بہن زینب آ رہی ہے، ارے اس گھرانے پر پتھر مارو۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ ایک 80 برس کا بوڑھا گھر سے نکلا اور وہ کہتا ہے ذرا رکو قبیلے والوں، پہلے میں کم از کم دیکھ تو لوں یہ کون باغی ہے جنہیں سب پتھر مار رہے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کون سے خاندان سے ہیں۔ جب کوئی مولا سے پوچھتا نا آپ کو کم اس لیے پتھر مار رہے ہیں کہ آپ باغی ہیں، تو مولا کہتے ہیں ہم باغی نہیں بلکہ ہم تو محمد کی آل سے ہیں، ہم تو محمد کے گھر والے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک شخص کے سامنے جب مولا نے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ کہتا ہے ارے یہ آیت تو محمد کے گھر والوں کی شان میں نازل ہوئی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہا ارے ہم ہی تو محمد کے گھر والے ہیں۔ مولا قسم کھا کر کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں میں ہی آل محمد میں سے ہوں۔ عزاداروں یہ وہی بستی ہے جو غیر مسلموں کی بستی ہے، کیا کوئی پتھر نہیں مارتا، اور کہیں کہتا ہے اشرفیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں بس اس گھرانے کو پتھر مارو، ارے ان پر ظلم و ستم اٹھاؤ، اس گھرانے کی عورتوں کو پتھر مارو۔ عزاداروں ایک 80 برس کا بوڑھا گھر سے چلا اور کہتا ہے میں دیکھوں گا یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آگے بڑھانا تو جانتے ہو اس قافلے کی صدارت کٹے ہوئے سر کر رہے تھے، اور موقع نیزہ پر اس نے ایک ایسا کٹا ہوا سر دیکھا جو کسی چیز کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے
सुनी फौरन घबरा गया और कुछ सोचने लगा और सोचकर कहता है कि कहीं ये वो ना हो, मुझे लगता है ये वही है मगर कहीं ये वो ना हो। अज़ादारों, जैसे ही उसने सर को पहचाना फौरन अपना गिरेबान चाक किया और चेहरे को पीट कर कहता है, ऐ कबीले वालों, इस बस्ती पर हमला नहीं करना। अरे ये हुसैन का सर है जिसको मैं बचपन में रसूल के साथ मुबाहले में देख चुका हूँ। अरे नजरानी ईसाई हुसैन को समझ गए मगर है ये मुसलमान बस्तियों वाले, इन्होंने अली की बेटियों पर खौलता पानी फेंका, किसी ने पत्थर मारे। अज़ादारों, एक 5 बरस की बच्ची सकीना है जिसकी गर्दन में रस्सी बांधी हुई है। और जब ये सब दरबार शाम में बीबियां पहुंची ना, लईन सवाल करता है, अरे ये सब इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हैं? किसी ने कहा है यजीद, अरे इन सब की रस्सियों की बहार एक बच्ची के गले में है, जरा उस बच्ची के गले की रस्सी ढीली कर दे। अज़ादारों, लईन ने रस्सी ढीली की। सुनोगे, आप बस आखिरी रिवायत सुन ली थी, उसके बाद ज़हमत तमाम। अज़ादारों, यही सफर है करबला से शाम तक। तारीख ने लिखा एक ऐसा मरहला आया कि जब सब प्यासे हैं, सब जानवर प्यासे हैं, अहले हरम प्यासे हैं, सकीना प्यासी है और शिब्र नहीं आगे बढ़ा। उसने एक जगह से पानी भरा और अपनी तमाम फौज को पिलाने ले जा रहा है। एक मर्तबा सकीना ने अपनी फूफी ज़ैनब से सवाल किया, फूफी अम्मा इजाजत है मैं भी थोड़ा पानी शिब्र से मांग लूं? एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, अरे अगर तुम्हें पानी दे दे तो दे देना। अज़ादारों, बच्ची ने शिब्र से तकाजा किया, ऐ शिब्र 2 बूंद पानी मुझे भी दे दे। जैसे ही शिब्र ने सुना, लईन बरकत कहता है, अरे एक शर्त पर पानी दूंगा, तो शर्त यह है कि मेरे साथ साथ चलना होगा। अज़ादारों, बच्ची साथ साथ चली शिब्र के और मैं सकीना की ज़बानी पढ़ूं, अगर पानी नहीं देना था पहले मना कर देता। अज़ादारों, बच्ची को पूरे में चलाने के बाद जब एक मकाम पर पहुंचा, अपने सारे साथियों को पानी पिला दिया, सारे जानवरों तक को पानी पिला दिया। जब थोड़ा सा पानी बचा कूजे में, सकीना ने कहा, अरे थोड़ा पानी मुझे भी दे दे। नहीं, पानी जमीन पर फेंकता कहता है, सबको पानी दूंगा मगर हुसैन के बच्चों को पानी नहीं दूंगा। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि व सल्लम।